جہاں حسین نام آیا وہیں آواز فاطمہ زہرا آئے گی، میرا پیاسا حسین، میرا پیاسا حسین، میرا بے غسل و کفن حسین، میرا بے وطن حسین، میرا کربلا والا حسین۔ عزادار و حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ آج 7 محرم ہو گئی ہے، آج حسین کے بچوں پہ پانی بند ہو گیا۔ عزادارو، چھوٹے چھوٹے بچے آج خالی کوزے خیموں میں لیے ہوئے پانی مانگتے پھر رہے، اماں پانی، چچا پانی، بابا پانی، مامو پانی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو کیا کہیں گے؟ میرا پہلا امام علی، میرا دوسرا امام حسن۔ اگر فرشتہ پوچھے نا کون تھے حسن، کون تھے حسن، کون تھے حسن، تو شاید کوئی حسن کو بھول جائے لیکن قاسم کی لاش کو تو نہیں بھولے گا۔ کسی نہ کسی عنوان سے تو یاد رہے گا نا۔ اول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مومن اپنے کسی امام کو بھول جائے۔ اگر کہے گا کون حسن، کہہ دینا وہی حسن جسے نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا۔ میرے بھائی نے مجھ سے ابھی آتے ہوئے فرمائش کی کہ قاسم کے مصائب پڑھنے سے پہلے تھوڑے سے امام حسن کے مصائب پڑھ دینا۔ بھائی پڑھے دیتا ہوں، سن سکو تو سن لو، یہی تو مصائب ہیں۔ میرے بھائی نے مجھے ابھی راستے میں کہا حسن کے مصائب پڑھ دینا۔ حسن کے جنازے میں تیر لگے تھے۔ بھائی مجھے نہیں پتا کتنے تیر لگے تھے، بس جتنے تیر حسن کے جنازے میں لگے تھے نا، اتنے ٹکڑے قاسم کی لاش کے ہوئے تھے۔ اب تو رو یا نہ رو تیری مرضی میرے بھائی۔ مولا تم رونے والوں کو سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا تمہیں آباد رکھے۔ میرے بھائی کیا بتاؤں حسن کی شہادت، بس اتنا سن لے، حسین نانا کے روزے کی طرف بھائی کو لے کر چلے، امت نے تیروں سے استقبال کیا، امت نے تیروں سے استقبال کیا، امت نے تیروں سے استقبال کیا۔ مجھے نہیں پتا کتنے تیر پڑے تھے، لیکن عزاداروں میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب حسن کے جنازے کے دفن میں رکاوٹ پڑی، عباس نے جنازہ چھوڑا، دوڑے دوڑے گھر میں آئے، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری، تلوار لے کر جو جانے لگے، صحن میں علی کی بیٹی نے روکا، عباس جنازہ دفن کرنے گیا تھا، تلوار کیوں لے جا رہا ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عباس جنازہ لے کر گئے تھے، تلوار کیوں لے کر جا رہے ہو؟ عباس اتنے جلال میں ہے کہ ایک دم تلوار بی بی کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے، شہزادی، شہزادی میں تیرا غلام، تو میری آقا زادی ہے، شہزادی مجھے آج نہ روک، پھر جب کہے گی رک جاؤں گا۔ مجھے لے لو سانس، لے لو، لے لو سانس۔ آج تو 7 محرم ہے نا، تم سانس لے لو، مجھے ایک جملہ کہنا ہے۔ جب کہتی ہے عزادارو عباس گئے، حسین نے روکا، نہیں عباس بھائی کی میت کو واپس لے چلو۔ حسن کی میت کو حسین گھر میں واپس لے کر آئے۔ عزادارو تم نے سن لیا، اس مجمع میں امیر بھی بیٹھے ہوں گے، غریب بھی بیٹھے ہوں گے، بڑے غریب سے غریب بیٹھے ہوں گے۔ مجھے اپنے انصاف سے بتاؤ، کیا کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ تم نے دیکھا ہے جو قبرستان سے واپس آیا ہو، بغیر دفن ہوئے واپس آیا ہو؟ ہائے فاطمہ زہرا، ایک بیٹے کا جنازہ واپس آیا، دوسرے کو کفن نہیں ملا، یہ ہے رسول کی بیٹی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو اب تیار ہو جاؤ رونے کے لیے، قیامت کا جملہ حسن کے لیے کہنا جا رہا ہوں، شہادت نہیں پڑھ سکتا، ایک جملہ سن لو۔ حسین بھائی کے جنازے کو گھر میں لائے، جیسے ہی بیت الشرف میں رکھا زینب کی نظر پڑی حسن کے جنازے پر، سینے پر ہاتھ مار کے پوچھتی ہے بھیا میں نے تو حسن کو سفید کفن پہنایا تھا، ارے یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ کیا پرسہ دے رہے ہو عزادارو، کیا پرسہ دے رہے ہو عزادارو؟ عزادارو جناب ام فروا پڑھوں گا قاسم کی شہادت کا بھی ایک جملہ، مگر جملہ پہلے سن لو۔ جناب ام فروا جو بیوہ ہو گئی نا، خاک پر بیٹھی ہوئی ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، زمین کی مٹی خاکوں میں پڑی ہوئی، زمین کی مٹی سر میں پڑی ہوئی ہے، گود میں 1.5 برس کا قاسم۔ اب یہ جملہ پڑھ رہا ہوں میں ان مومنات کے لیے جو بہت دور دور سے مجلسوں میں آئی ہیں، خدا تمہاری گودیاں آباد رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اگر سن سکو تو یہ جملہ سن لینا۔ عزادارو ام فروا کی گود میں قاسم 1.5-2 برس کا بیٹھا ہے، اپنے وارث کے لاشے کو جو خون میں تر دیکھا نا، ام فروا سے برداشت نہیں ہوا۔ ماں کو بڑا ناز ہوتا ہے نا بیٹے پر، ایک مرتبہ قاسم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے قاسم اگر تو بڑا ہوتا تو تیرے باپ کا جنازہ ایسے واپس نہ آتا، اس طرح واپس نہ آتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب رو، اب ماتم کرو عزادارو، ہاں اب نہ رو، جزاک اللہ۔ ہاں مجھے کوئی جلدی نہیں، ہاتھ نہ جوڑو، میں جی بھر کے پڑھوں گا۔ مولا رو ایسے جیسے زینب چاہتی ہے۔ لو عزادارو جملہ سن سکو تو پھر ایک جملہ اور عرض کیے دیتا ہوں، اس کے بعد دوسرا جملہ کہتی ہیں جناب ام فروا قاسم سے، قاسم تتلائی ہوئی زبان میں کہتے جی اماں، قاسم دیکھا تیرے بابا کا لاشا کیسے واپس آیا؟ یہ امام کا بیٹا ہے نا، تتلائی ہوئی زبان میں کہتا ہے، سمجھ لینا خدا کے لیے اماں خوش نصیب ہے، بابا کا تو لاشا بھی واپس آ گیا نا۔ نہیں سمجھے بابا کا لاشا واپس تو آ گیا، ارے جب تو مانو گی میرا تو لاشا بھی نہیں آئے گا۔ لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں حسین گٹھری بنا کر میدان کربلا سے، جزاک اللہ جزاک اللہ، ہاں کرو ماتم کرو ماتم، جزاک اللہ۔ برباد ہو گئی بطول کی بیٹیاں۔ میرا بھائی عباس کہہ رہا ہے مولانا پھر اسے کہو۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں میرے بھائی یہ جملہ، اماں بابا کا جنازہ تو آ گیا، ارے میرا تو لاشا بھی نہیں آئے گا، حسین کربلا میں ڈھونڈتے پھریں گے، قاسم عزادارو حوصلہ میرے بھائی، ایک جملہ سن لو، رو پڑے ہو، قیامت تو ہو گئی بھائی بلگرامی صاحب، مگر یہ جملہ سن لیں شاہ جی۔ ایک مرتبہ قاسم جب گھوڑے سے گرا نا، قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ جو بھی شہید گھوڑے سے گرا ہے نا، ہر شہید نے پکارا یا اماں ہو ادرکنی یا ابتا ہو ادرکنی، اپنے ماموں کو پکارا، اپنے بابا کو پکارا۔ قاسم وہ لاڈلا بیٹا تھا، جب گھوڑے سے گرا ہے تو قاسم نے 3 مرتبہ کہا اماں میں گر گیا۔ اجڑ گئی بطول، ماتم کیے جاؤ نا، رو اس طرح، یہی حق ہے رونے کا۔ اماں میں گر گیا، حسین دوڑے۔ سانس لے لو، خدا کے لیے سانس، خدا کے لیے محرم کی 7 تاریخ ہے، مجھے پڑھنے دو، میرا جی چاہتا ہے رونے کو۔ دوستو کوئی معمولی رات نہیں ہے،
قیامت کی رات ہے، حسین کی ایک رات کی بیاہی بیٹی بیوہ ہوئی ہے، کبرا کی مانگ اجڑی ہے، صحرا خاک میں مل گیا ہے۔ ارے مہدیاں اٹھا رہے ہو نا، جی بھر کے میرا جملہ سن لو عزادارو۔ حسین دوڑے قاسم کی آواز پر، حسین دوڑے، قتلگاہ میں پہنچے، مقتل میں پہنچے، مقتل میں پہنچے، بس 2 راتیں رہ گئی ہیں، مقتل میں پہنچے، آواز دی، آواز دی، قاسم 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 بیٹا بولتے کیوں نہیں؟ قاسم آواز دو بیٹا، ہمیں تمہارا لاشا نظر نہیں آ رہا۔ سن لیا جملہ، قاسم ہمیں تمہارا لاشا نظر نہیں آ رہا۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا جب حسین کو قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا۔ ارے لاشا ہوتا تو نظر آتا نا، لاشا ہوتا تو نظر آتا نا۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا جب قاسم کے لاشے سے آواز نہیں آئی، حسین تیزی سے دوڑ کر ایک بلندی پر چڑھے اور بلندی پر چڑھ کر آواز دی، قاسم امام وقت بلا رہا ہے، لبیک کہو۔ جیسے امام کی آواز گونجی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے